30,000 سے زائد کی لیڈ ہے. اب یہ اتنی بڑی لیڈیں ہونے کے باوجود ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ان کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کے پاس میں خود بھی گیا جمعہ پریئر کے بعد. صبح سے میں یہ کہا جاتا رہا کہ جی ابھی ریزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں, ابھی ریزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں, ابھی ریزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کم از کم یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہمیں کمپیوٹر پہ وہ ریزلٹ جو بن رہے ہیں کمپائل ہو رہے ہیں وہ دکھائیں. اس کو مخفی رکھا جا رہا ہے, اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے, اس میں دھاندلی کی جا رہی ہے. تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان ان نتائج کو اگر کوئی ان سے ہٹ کر ہوئے اس کو مسترد کرتی ہے, اور ان نتائج کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی تو ویسے کریں گے. اور میں ایک وکلاء کا پینل بنا رہا ہوں جو ان تمام جو ہمارے وکلاء ہیں جن کے یہ معاملات ہیں وہ ان کی قانونی چارہ جوئی کریں گے. اور ہم ان ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے خلاف اور ذمہ داران کے خلاف, مجھے پتہ ہے ہم وکیل ہیں تو قانونی فوجداری کارروائی بھی ہم کریں گے کہ یہ فراڈ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ اس معاملے میں وہ فوری طور پر مداخلت کریں اور یہ جو نتائج ہیں عوام کے مینڈیٹ کو چرانے والوں کو سزا دیں, اور یہ جو ہمارے وکلاء الیکشن جیت رہے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں. یہی میری استدعا ہے, اسی لیے آپ دوستوں کو بلایا تھا. کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کا. یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس بھی لیا گیا تھا, رات بہت مرتبہ کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ جو افسران ہیں فوری طور پہ ریزلٹ جمع کروائیں. پورے ملک میں تقریباً اس وقت 99% ریزلٹ آ چکے, لیکن ڈسٹرکٹ ڈی جی خان میں اس وقت تک صرف NA185 کا ریزلٹ آیا ہے. یہ تاخیری حربے جو استعمال کر رہے ہیں, آپ لوگ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر سے کوئی اپلیکیشن جو بات کی ہے؟ جی, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر صاحب سے میری ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی, ان کے آفس بھی بیٹھیں گے تو ہم جا کے بات کر سکتے ہیں. اب کمشنر ہاؤس ان کی ایک پرائیویسی ہے, وہاں جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو انشاءاللہ بار اس کے خلاف پورا ایکشن لے گی اور ہم قانونی چارہ جوئی کے علاوہ یہ جو ہے اس کی اسٹرائک بھی کریں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, آپ کے سوار کے اندر ہی میری جو درخواست ہے وہ موجود ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی دور دور کے حلقے تھے ریزلٹ آ رہے ہیں, یہاں کے ریزلٹ کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں. کینڈیڈیٹس کچھ بولنا چاہیں گے؟ 7 والے ڈسٹرکٹ راجن پور کے سارے آ گئے ہیں, 47 جو فارم ہے وہ آ چکے ہیں. لیکن جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک سیکنڈ عثمان علاقے اوکے نہیں, یہ تو پڑے رہے, یہ تو پڑے نہیں, ساؤنڈ نہیں ہو رہا ایشو. جی کیوں پہ بولیں گے 1 2 3 پہ. ایک گربانی صاحب ابھی 1 منٹ, کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, یہ سوال ہے, سوال کی گربانی ہے وہ بول رہے ہیں. اچھا اچھا چلیں جی 1 2 3 کیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی جو پری پول ریگنگ ادھر ہوئی ہے بلکہ پوری پاکستان میں ہوئی ہے وہ تو بہت واضح ہے. اور بالخصوص اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں, نہ ہمیں اس طریقے سے کھلے طریقے سے کیمپین کی اجازت تھی, نہ جلسوں کی اجازت تھی. اور دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں ہمارے جو سیاسی حریف تھے وہ ہر کام کھلا کر رہے تھے. اگر ہم کچھ اس طرح کا قدم اٹھاتے بھی تھے تو ہمیں پرچوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور سیکنڈلی جب ہمارے پاس ادھر 120 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 موجود ہیں, ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ہمارا ریزلٹ روکنے کا. یہ فارم 45 120 پولنگ اسٹیشن میں سے 21,000 کی میری لیڈ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی اتنا ڈیلے کس چیز کا اس پہ. ریٹرننگ آفیسرز کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ریٹرننگ آفس ہمارے لیے تو نو گو زون بنا ہوا ہے نا جی. RO آفس جو اس وقت انہوں نے بلوچ لیوی کا میرے خیال سے ہیڈ کوارٹرز بنایا ہوا ہے, کینڈیڈیٹس کے لیے اگر وہ نو گو زون بنا ہوا ہے. ROs تو ویسے رابطے میں نہیں ہے, DRO صاحب ویسے رابطے میں نہیں ہے.
तो मुझे नहीं समझ आ रही है किस तरीके से इस चीज को मैनेज करना चाह रहे हैं। ये बहुत वाज़ेह है जो भी इनका प्लान है, जो भी हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत वाज़ेह है। ये इसमें धांधली करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं इस वक्त। अगर नताइज तब्दील होते हैं तो आप क्या लाहेअमल इख्तियार करेंगे? अगर नताइज तब्दील होते हैं, अवाम का मैंडेट हमारे सामने पड़ा है, इतना भारी अक्सरियत से अगर आप किसी फॉर्म 45 कुल कितने पोलिंग स्टेशन का आपके पास है? ये बिलखसूस अगर मैं अपने PP 290 की बात करूं, सारे पोलिंग स्टेशन के इस वक्त मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है और इसमें 21,000 की लीड है मेरी इस वक्त। ठीक है, फॉर्म 47 जारी नहीं हो रहा। जी, फॉर्म 47 इस वक्त जारी नहीं हो रहा। ठीक है। छोटा